والسلام على رسوله سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك. مدینے کی یاد میں اور مدینے کی زمین مانگنے میں جو اشعار کے اندر نورانی سوال تھا تعلق سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے. امام مالک علیہ الرحمہ مدینے سے باہر جب تک کوئی اشد ضرورت نہ ہو نہیں جاتے اور ہر وقت حضرت کو خوف لگا رہتا تھا کہ اگر میں مدینے سے باہر چلے جاؤں موت مجھے وہاں آ جائے پھر مدینے کی زمین میں ایسا نہیں. روز و شب احادیث کے پڑھانے میں گزر رہے ہیں، لیکن اعمال سارے ہونے کے ساتھ ساتھ مدینے کی زمین بڑی محنت. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک بندہ پنکھا جھیل رہا تھا. پنکھا جھیلتے جھیلتے اس کے ذہن میں ایک سوال آیا. مجلس تھی تو اس نے سوال کیا کہ حضرت بعض لوگ جو ہے مرتے وقت وصیت کر جاتے ہیں کہ فلاں گزر کے بازو میں مجھے دفن کرو، فلاں زمین میں مجھے دفن کرو. ہر انسان کے ساتھ تو اس کے عمل کے فیصلے ہوتے ہیں، کسی کے بازو دفن ہو جانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ حکمت عجیب تھی. آپ نے فوراً ان کی طرف رخ کیا اور فرمایا کہ بھائی آپ پنکھا جھیل رہے ہو، یہ کس کے لیے؟ خادم نے کہا کہ حضرت آپ کے لیے میں پنکھا جھیل رہا ہوں. اچھا پنکھا تو میرے لیے جھیلا جا رہا ہے، لیکن جو ہوا آ رہی ہے یہ صرف مجھے ایک ہی کو سیراب کر رہی ہے یا میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ساروں کو بھی سیراب کر رہی ہے؟ حضرت نے کہا کہ میں پنکھا تو آپ کے لیے جھیل رہا ہوں لیکن محسوس پورے بھی ہو رہے ہیں. تو حضرت نے فرمایا ایسے ہی ہے. کسی ولی کے بازو میں دفن ہو جانا اس کے اعمال کے ساتھ تو فیصلے ہوں گے ہی، لیکن جو نورانیت یہاں رہے گی اس نورانیت سے کچھ تو وہ بھی سیراب نہیں ہو جائے گا. ویسے امام مالک علیہ الرحمہ ہر ہمیشہ دعائیں بھی یہی مانگتے تھے کہ اللہ مدینے میں موت عطا فرما، اور ہمیشہ ڈرتے بھی یہی رہتے تھے کہ میں مدینے سے باہر چلا جاؤں غیر ضروری طور پر اور وہاں اگر موت آ جائے تو یہ زمین میں سڑ جائے. یہ فکر کھائے جاتے. ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیارت ہوئی. جو چیز ہر وقت ذہن میں سوال ہوتی ہے سب سے پہلے سوال بھی ہوتی ہے. امام مالک علیہ الرحمہ فوراً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرما دیا، یا رسول اللہ میری موت کہاں آئی، تاکہ مجھے تسلی تو ہو جائے. اگر معلوم ہو جائے کہ مدینے میں موت آنے والی ہے تو میں کہیں بھی جاؤں موت تو مجھے مدینے ہی میں آئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہیں دیا. آپ علیہ السلام نے اس طریقے سے 5 انگلیوں کا اشارہ فرما دیا.
زمانہ تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ ہے۔ امام مالک علیہ الرحمہ چونک کے اٹھے اور گھبراہٹ بڑھ گئی، یہ 5 سے مراد کیا ہے؟ آیا کہ مجھے 5 دن باقی ہیں یا 5 مہینے باقی ہیں یا 5 سال باقی ہیں، یہ 5 سے کیا مراد ہے؟ معبر امت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا۔ امام مالک نے اپنے شاگرد سے کہا کہ میرا نام ہم نہیں بتانا۔ ابن سیرین علیہ الرحمہ کی خدمت میں پہنچنا اور کہنا کہ اس طریقے سے خواب دیکھا گیا، اور خواب دیکھنے والے نے نام بتانے سے روک دیا تاکہ خامخواہ کی شہرت نہ ہو جائے، اور 5 انگلیوں سے مراد کیا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ خادم دوڑے ہوئے ابن سیرین علیہ الرحمہ کی جنت میں پہنچا اور جا کے کہا کہ اس طریقے سے خواب دیکھا گیا۔ ابن سیرین نے فرمایا کہ دیکھنے والا کون تھا؟ فرمایا کہ ان دیکھنے والے نے نام بتانے سے منع کیا۔ ابن سیرین نے فرمایا کہ نہیں، ایسے تعبیر نہیں ہوتی، دیکھنے والے کس پائے کا آدمی ہے وہ بھی تو مجھے معلوم ہونا چاہیے، جب تک وہ معلوم نہیں ہوگا میں تعبیر بتا نہیں سکتا۔ پھر یہ بھاگے ہوئے آیا، آگے کہا کہ حضرت جب تک نام نہیں بتائیں گے وہاں تعبیر بھی نہیں ملے گی۔ فرمایا بھائی پہلے نام بھی بتا دیں، مجھے بڑی بے چینی ہے، نام بتا اور تعبیر پوچھ کیا تھا۔ جب جا کے کہا گیا کہ امام مالک علیہ الرحمہ نے خواب دیکھا ہے، ابن سیرین نے سنا ہاں وہ دیکھ سکتے۔ ان اشاروں کنایوں کو سمجھنے کی ایک صلاحیت بھی تو ہونی چاہیے نا۔ ابن سیرین نے فرمایا کہ جا کے امام مالک سے کہو کہ ان سے نہ کوئی مہینے مراد ہیں، نہ دن مراد ہیں، نہ سال مراد ہیں، بلکہ قرآن کریم کی سورہ لقمان کی آخری آیت مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم حکیم۔ گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ آپ کی موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، کیسے آئے گی، یہ اللہ کے غیبی خزانوں میں بات چھپی ہوئی ہے، مجھے اس کی خبر نہیں۔ تو اس سے ایک بات تو یہ نکلی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا، اور ان 5 باتوں میں سے کون سی بات ہے؟ فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی یہ اللہ ہی جانتا ہے، یہ اس کے خزانوں میں علم چھپا ہوا ہے، یہ کسی اور کو دیے جانے والا علم نہیں ہے۔ دوسری چیز وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کہاں برسے گی، کیسے برسے گی، کتنی برسے گی، یہ ساری چیزیں۔ اب یہاں قیامت کے بارے میں تو ہم مان لیتے ہیں کہ اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن بارش کے بارے میں ساری خبریں پہلے ہی سے معلوم ہو جائیں۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ ایک قوم پہ ایسے بھی ہوا کہ سخت ابر آ گیا تھا، اور نبی نے کہا کہ یہ ابر تمہارے لیے ہلاک کر دینے والا ہے، تو قوم نے کہا ھذا ممطرنا، یہ برسانے والا ہے، یہ برسانے والا ابر ہے۔ ساری قوم تو کہہ رہی تھی، لیکن وہاں برسانے ریح فیہا عذاب علیم، وہاں سے عذاب آ گیا تھا۔ اور بارش برسے گی تو کتنی برسے گی، اور اس بارش سے زمینی خزانوں کے کیا فیصلے ہوں گے، کہاں کتنا اناج نکلے گا، اور کس زمین کے اندر اناج بارش برسنے کے باوجود پھر وہاں سے غلہ اناج نہیں نکلے گا، یہ سارے جتنے بھی علوم ہیں یہ سارے علوم اللہ ہی کے علوم ہیں۔ اور تیسری چیز وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہے کہ بچی، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔
اب دنیا کہتی ہے کہ آج کل کی ترقی ہمیں بتا رہی ہے کہ بچہ ہے کہ بچی، اور بچے کی پوزیشن کیا ہے، وہ ابھی اسے ہاتھ پیر میں نہیں آتے ہیں، اس کے قلبی حرکت کے تک سارے علوم میسر ہو جاتے ہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا گیا تقسیم اشقی الامثال، یہ نیک وقت ہوگا یا بد وقت ہوگا، جنتی ہوگا کہ جہنمی ہوگا، یہ پھول بنے گا یا کانٹا بنے گا، ماں باپ کے لیے راحت کا سامان بنے گا یا مصیبت بنے گا دنیا کے لیے، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے لیے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کیا روزی ملے گی یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ وما تدری نفس بأي أرض تموت، امام مالک کے سوال کا سب سے آخری میں جواب ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کس سرزمین میں کس کو موت آئے گی، ان اللہ علیم۔ تو اس طریقے سے اللہ والے جو ہے مدینے کی موت مانتے ہیں، اور مانتے بھی کیسے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر تھی، رات دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا نصیب تھا، اور مدینہ انہیں اتنا محبوب تھا کہ پھر بھی وہ مدینے ہی کی موت مانتے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ مجھے شہادت والی موت عطا کرنا اور مدینے کی موت عطا کرنا۔ اس دعا سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب دعا مانگتے ہیں تو اپنی عقل کو وہاں دخل نہیں ہونی چاہیے کہ یہ کیسے ہوگا، مانگنا ہمارا کام ہے، دینا اس کا کام ہے، وہ جیسے دینا ہے وہ دے گا، مانگنا صرف ہماری ذمہ داری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اگر سوچتے کہ مجھے شہادت بھی نصیب ہو اور مدینے کی موت بھی نصیب ہو تو کیسے ہو سکتا ہے؟ مدینہ تو امن کا شہر ہے، یہاں جہاد کا تصور تک نہیں ہے شہر کے اندر، میں کیسے مانگ رہا ہوں؟ حضرت عمر کا کام تھا مدینے کے اندر شہادت بھی مانگو، موت بھی مدینے کی، زمین بھی مدینے کی مانگتے رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدینے کی نہیں بلکہ مسجد نبوی کی موت عطا فرمائی، ممبر رسول اور مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت کی شہادت دی۔ یہ ساری چیزیں مدینے سے محبت، اصل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ کعبے سے ہمیں محبت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نورانیت کا وہ مرکز ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کعبے کے ساتھ محبت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مدینے سے محبت۔ یہ اشعار تھے تو اس کے ضمن میں کچھ باتیں کہہ دیا۔ آیت کریمہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک بات سمجھانے کی کوشش کی، میں اس کو آسانی سے اس طریقے سے بات کہوں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے سامان دو طرح سے عطا فرمائے، ایک کتاب اللہ، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دو چیزیں ہمارے لیے ہدایت ہیں، اور کتاب اللہ کے ذریعے ہمیں انسانیت کا درس دیا گیا اور ہمیں اخلاق سکھائے گئے، دین ہمیں سمجھایا گیا، رسول اللہ کے ذریعے ہمیں منجھا ہوا سنہرا دل عطا کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم نے ہمارے باطن کو بنایا، اور کتاب اللہ کے ذریعے ہماری ظاہری نشو و نما اور انسانیت یہ سارے علوم ہمیں ملے۔ تو یہ دونوں چیزوں کی ضرورت ہے، اور یہ دونوں چیزیں کیسے حاصل ہوں گی؟ کتاب اللہ
یہ علماء کرام سے ربط رکھنا چاہیے. علماء کرام سے اٹھنا بیٹھنا یہ سارے چیزیں کتاب اللہ حاصل کرنے کے ذریعے بنی. رسول اللہ منظر و دل کیسے ملے گا؟ یہ اللہ والوں کے ساتھ سے ملے گا. اللہ والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا میسر ہوتا ہے تو پھر یہ دل بھی عطا ہو جاتا ہے. دل کیسے عطا ہوتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ماشاءاللہ وہ دل تو ہمیں بھی نصیب ہے. وہ دل ہمیں نصیب نہیں ہے. اس کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑیں گے، تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذوات قدسیہ، ان کی مثالیں وہاں سے لے کر ہر زمانے کے اولیاء اللہ کی زندگیوں کو پڑھیں گے تب پتہ چلے گا کہ منشا و دل کس کو کہا ہے. ایک حبشی صحابی ہیں. ہم جانتے ہیں کہ حبشی لوگوں کے سر کے جو بال ہوتے ہیں وہ ایک دم سے گھندریالے نظر آتے ہیں. وہ سیدھے کرنے سے بھی سیدھے نہیں ہوتے. حبشی صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک کو دیکھتے اور آپ کے زلفوں کو دیکھتے تو ہمیشہ ایک حسرت ہوتی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بال آدھے ادھر ہیں اور آدھے ادھر ہیں، درمیان سے یہ لکیر نکلی ہوئی ہے جس کو ہم مانتے ہیں. بڑی کوشش کرتے تھے. جب دیکھا کہ ہم لوگوں کے اندر وہ چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ وہ بال ادھر بھی بنے ادھر بھی بنے اور درمیان سے لکیر بھی نکل جائے. جب کچھ نہیں ہوا تو ایک دن اچانک سے سیدھے گئے اور کوئی لوہے کی چھوٹی سی سلاخ رکھی ہوئی تھی اس کو آگ میں ڈال دیا. جب وہ پورے طریقے سے گرم ہو گئی تو اس کو اٹھایا اور درمیان سر میں رکھ دیا. بال جلے، زخم آیا اور درمیان سے ایک لکیر نکل گئی. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب یہ عمل دیکھا تو بڑے حیران ہو گئے اور کہا کہ آپ نے یہ عمل کیوں ایسا کیا؟ آخر یہ تکلیف دینے کی کیا ضرورت تھی خامخواہ؟ عرب کے اندر جب کوئی بڑی بیماری ہوتی تھی تو اس بیماری کا جو علاج ہوتا تھا وہ داغنے کا ہوتا تھا، جہاں زخم میں وہاں داغ دیا جاتا تھا. جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا تمہیں کیا پتا ہے کہ مجھے اس تکلیف کے بعد کتنی راحت ہوتی ہے. جب بھی میں چہرہ اپنا آئینے کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے کتنی خوشی میسر ہوتی ہے. پوچھا گیا کیوں؟ کہنے لگے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارے بال بنتے نہیں، گھنگریالے بال ہیں، اور مجھے بڑی خواہش تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جیسے ہیں ویسے بال بنے اور درمیان سے مجھے لکیر بھی نکل جائے. جب کوئی صورت نظر نہیں آئی تو میں نے اپنے سر ہی کو داغ دیا اور جب میں دیکھتا ہوں کہ درمیان سے لکیر ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اب جا کے کہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے میرا سر نہیں بنا. یہ جذبہ اور یہ محبت کی انتہا کب ہو سکتی ہے؟ اس کی مثال ہم پیش کر سکتے ہیں. پوری دنیا مل کر ایسے صحابہ کی مثال پیش نہیں کر سکتی ہے جن کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم بالتقوی. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان صحابہ کی جماعت سے آپ بے فکر ہو جائیے، ان کے تقوی کا تو میں نے امتحان لے ہی لیا اور ان کا امتحان لیا ہے. ایسے نہیں کہ کوئی پاس بھی ہوئے کوئی فیل بھی ہوئے، نہیں، سب کے سب 100% پاس ہو گئے. رضی اللہ عنہم ورضوا. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ اپنے شاگردوں کے ساتھ چل رہے، چلتے چلتے راستے میں درمیان راستے میں کہیں اتر گئے، اترے اور
جھاڑیوں کے کنارے گئے، ایسے بیٹھے جیسے استنجا کے لیے کوئی بندہ بیٹھتا ہے. تھوڑی دیر بیٹھے، نہ ہاتھ میں کوئی پانی ہے نہ ڈھیلا ہے، تھوڑی دیر بیٹھے، پھر اٹھے، پھر آئے سوار ہو گئے. شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت اگر آپ استنجا کو جاتے تو یا تو پانی ہوتا ہاتھ میں یا ڈھیلا ہوتا تھا، آپ یہاں سے گئے اور وہاں تھوڑی دیر بیٹھے اور اٹھے پھر نکل گئے، یہ کیا چیز تھی؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم چل رہے تھے، چلتے چلتے آپ علیہ السلام کو ضرورت پیش آئی تو آپ سواری سے اترے اور یہاں بیٹھے، استنجا فرمایا اور پھر وہاں سے اٹھ کے نکلے. اب مجھے ضرورت نہیں تھی لیکن میرا ضمیر گوارا نہیں دیا کہ جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہوا ہو وہاں میں خاموشی سے گزر جاؤں. میں نے سوچا کہ میں بھی وہ عمل، اگرچہ کہ مجھے تقاضا نہیں ہے چپ بیٹھ کے تو میں اٹھ جاؤں تاکہ ثواب ملے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے حالات اگر پڑھیں تو ان حالات کو پڑھنے کے بعد محبت اور عشق اللہ سے اور اللہ کے رسول سے کس درجے ہونی چاہیے اور ہم کہاں جا کے صفر نظر آ رہے ہیں، یہ سارے سبق مل جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک راستے سے مسجد نبوی کے اندر عورتیں داخل ہوتی تھیں اور ایک راستے سے مرد حضرات داخل ہوتے تھے. ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ جس راستے سے عورتیں آیا جایا کرتی ہیں ادھر مرد حضرات آیا جایا نہ کریں. صرف آپ نے اتنا فرما دیا. حضرت ابن عمر فرماتے ہیں پھر اس کے بعد کسی ہم میں سے کسی آدمی کے اندر جرأت نہیں تھی کہ وہ وقت عورتوں کے جانے آنے کا ہو یا نہ ہو اس راستے سے ہم چلے جائیں. جب آپ نے فرما دیا کہ اس راستے سے عورتیں آیا جایا کریں تو عورتیں نہ بھی ہوتی تھی پھر بھی کوئی آدمی ادھر سے نہیں جاتا تھا کیونکہ آپ کا حکم ہے. عمل اس کو کہا جاتا ہے. ایک صحابی جمعے کی نماز کے لیے آ رہے ہیں، غالباً حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر رونق افروز ہیں. آپ علیہ السلام نے منبر پر کھڑے ہو کے فرما دیا کہ پوری طمانیت کے ساتھ پورے سکون کے ساتھ بیٹھ جاؤ. یہ اصول ہوتا ہے. خطبہ جو ہے ادب کا مقام ہے. خطبے کے وقت کوئی بات یا آنکھوں سے اشارے بھی نہیں کرنی چاہیے. تو بس اتنا ایک سبق ہمیشہ کی طرح دینا تھا کہ جو جہاں ہے وہاں بیٹھ جائے، سکون کے ساتھ بیٹھ جائے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی ہے، دھوپ کا وقت ہے، جمعے کا دن، تپتی ہوئی زمین، ریتلی زمین ہے. ابھی ایک پیر اندر داخل ہوئے ہیں، ایک پیر باہر ہے مسجد نبوی کے اندر. ادھر آواز آپ علیہ السلام کی ان کے کانوں میں پڑ گئی. جیسے ہی آواز آئی جہاں تھے وہیں بیٹھ گئے. یہ نہیں دیکھا کہ آپ نے جو بات کہی ہے وہ مجھے تو نہیں، اندر والوں سے کہیے، نہیں، میرے کانوں میں جب بات آ گئی تو وہ حکم میرے لیے. اب مجھے یہ نہیں دیکھنی چاہیے کہ یہاں دھوپ ہے یا سایہ ہے، بیٹھنے کے قابل جگہ ہے یا نہیں ہے، نہیں، جہاں تک وہاں وہیں بیٹھ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دین اور یہ کلام اللہ اور یہ سنت رسول اللہ، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ جو آیت میں نے پڑھ دی ہے اس کا سرسری اگر مفہوم دیکھیں تو یہ ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہر ایک آدمی اس کا ذمہ دار ہے.
اس کا نگران اور اس کا محافظ ہے۔ محافظ کیسے؟ جو علوم تمہیں حاصل ہوئے ہیں ان علوم پر عمل پیرا ہونا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ جب علوم پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں تو یہ ہے کہ عمل ہو جاتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب بندے عمل کرتے رہتے ہیں تو وہ چیز محفوظ رہتی ہے۔ آج اگر دیکھیں دنیا کے لیے تو ہم نے بہت کچھ کیا ہے، دولتیں ہماری لوٹا دی، دین کے لیے ہم نے کیا کیا؟ آج ہماری اولاد کی تربیت نہیں ہے، گھر والوں کے ساتھ تربیتی سلوک نہیں ہے، پوری مہربانیاں ان کے لیے نچھاور ہیں سوائے دین کے۔ قرآن کریم کہتا ہے روز محشر کچھ بندے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جائیں گے جن کے اعمال صحیح نہیں رہیں گے، ان سے سوال پوچھا جائے گا کہ تمہارا یہ کردار کیوں تھا، دین سے تمہاری دوری کیوں تھی؟ وہ کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا سبیلا، کہ اللہ ہم سے نہ پوچھئے، یہ ہمارے بڑوں سے پوچھئے جو ہمارے ذمہ دار تھے، جنہیں دیکھ دیکھ کر ہم ہر چیز کو سیکھتے تھے، کرتے تھے۔ کبھی ان کو ہم نے دین پر نہیں دیکھا، کبھی انہیں دین کی تربیت کرتے ہوئے یا دینی احکامات ہمارے اوپر لاگو کرتے ہوئے نہیں دیکھے، بس ہم ایسے ہی چلتے گئے، فاضلونا سبیلا، ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، خود تو ڈوبے ہی اوروں کو بھی لے ڈوبے۔ اب فیصلے بتائیے کس کے اوپر ہوں گے؟ جن کے گھر والے فیصلہ دے دیں کہ ہمارے بڑوں نے کبھی ہمیں دین سکھایا ہی نہیں، تو ہمارے لیے وہ گواہی معتبر ہوگی یا محلے کی گواہی معتبر ہوگی؟ محلے والے تو کہیں گے ماشاءاللہ بہت بڑے دائی تھے، اور گھر والے کہیں گے کہ کبھی انہوں نے دعوتی معاملہ کیا ہی نہیں، دین کی کوئی بات پہنچائی نہیں۔ صرف اتنا ہی دعوت دائی نہیں ہوگا کہ انہوں نے گمراہ کیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی کہیں گے ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، یا اللہ اگر ہمارے اوپر لعنت برس رہی ہے تو ہم سے پہلے ان پر لعنت برسا دیجیے، کیونکہ ہماری آج درگت بنی ہے انہی کی وجہ سے۔ ضعفین من العذاب، جو عذاب ہمیں آپ دینے کے فیصلے کیے ہیں ان کو بھی عذاب دیجیے، اور ہمیں جو عذاب مل رہا ہے دگنا حصہ ان کو دیجیے۔ تو کیا خیال ہے؟ جن بچوں کو آج ہم دین سے دور رکھتے ہیں، بیوی کو ہم اپنے دین سے دور رکھتے ہیں، ماں باپ کو راستے سے ہٹے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے ہلکے سے لاڑو پیار کے معاملے کے بعد جب دنیا کی ہر چیز ہمیں میسر ہو جاتی ہے ماں باپ سے، تو ماں باپ جب راستے سے ہٹے ہوئے ہیں تو کیا اگر آپ یہ کہیں کہ آپ جب تک نماز نہیں پڑھیں گے میں نہیں کھاؤں گا، جب تک آپ نماز پڑھنے کا وعدہ نہیں کریں گے میں اچھا نہیں پہنوں گا، آپ کے حکم کی تعمیل کب ہے؟ لا طاعۃ لمعصیۃ الخالق، آپ اللہ کے نافرمان بنے ہیں تو میں بھی آپ کی اطاعت نہیں کروں گا۔ یہ جب سلوک آپ اپنے بڑوں کے ساتھ بھی کریں گے تو کیا ان کے اندر تبدیلی پیدا نہیں ہوگی؟ اور ماں باپ ہیں تو اپنے بچوں کے ساتھ تربیت والا معاملہ، جب آپ کو فکر ہے کہ کماتا نہیں ہے بچہ، آپ کو فکر ہے گھر کی ذمہ داری نہیں ہے اس کے اندر، تو کبھی آپ کو یہ بھی تو فکر ہونی چاہیے صبح کا وقت سو رہا ہو اور ہم خود نماز کے لیے جا رہے ہیں، اس کو جگانا ہمارے لیے بھاری، جبکہ معلوم ہے کہ کل یہ ہماری آج کی نماز پڑھی ہوگی یہ قبول ہونے سے پہلے اس کا بھی تو ہمارے خلاف ایک دعویٰ دائر ہو جائے گا کہ کبھی انہوں نے مجھے جگانے کی کوشش کی۔ لہذا فریضہ یہ بنتا ہے کہ دو چیزیں دین کے تعلق سے، دنیا کے لیے تو ہم بہت کچھ کر رہے ہیں، دین کے تعلق سے بھی کچھ اصول ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ دین ہم سیکھنے کی کوشش کریں،
دوسری چیز ہماری نسلوں کو دین دینے کی کوشش کریں. دین ہم سیکھیں گے تبھی تو انہیں بھی دین دیں گے. جب دین ہم خود ہی نہیں سیکھے ہیں تو اور کیا دین دے سکتے ہیں؟ آج پورے طریقے سے لاپرواہی برتی ہے. وہ کل والا محشر والا دن بہت دور ہم سمجھ بیٹھے ہیں، اسی وجہ سے اس کی طرف کوئی تہیار نہیں ہے. حالانکہ یہ جتنے دن ہیں یہ سب ختم ہونے والے ہیں، وہ بہت جلد آنے والا کل ہے، اس کے لیے تو ضرور کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی. قرآن کریم برابر ہمارے سر پہ یہ حکم گونجا رہا ہے کہ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ارے بھائی ذرا تو دیکھو کل کے لیے تم نے کیا توشہ تیار کیا، کل کے لیے توشہ کیا تیار کیا. انسان جب دنیا سے چلے جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں. اگرچہ کہ وہ بہت بڑا اللہ والا تھا، رات دن ذکر و اذکار میں مصروف رہتا تھا، لیکن جب آنکھ بند کرے گا سارے ذکر و اذکار یہاں تک ختم ہوتا ہے. لیکن حدیث پاک میں فرمایا گیا 3 عمل ایسے ہیں جو انسان کے جانے کے بعد بھی جاری رہیں گے. ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ صدقہ جاریہ، جو صدقہ جاریہ مسجد بنوا دیا، کنواں کھدوا دیا، مسافر خانہ بنوا دیا، کوئی بھی دین کی راہ میں خرچ کر دیا، وہ ہمیشہ کے لیے آباد ہو گئی. وہ چیز جب تک آباد رہے گی ثواب پہنچتا رہے گا. صدقہ جاریہ. دوسری چیز علم ينتفع به، ایسا علم چھوڑ کے گیا ہے کہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. کتابیں لکھ دی، ایسی ایک جماعت تیار کر دی ہماری تربیت سے کہ وہ دین پر عمل پیدا ہو گئے، پھر وہ دین پر چلتے رہے، اوروں کی فکر کی، ان کو دین پہنچایا. جب تک یہ سلسلہ ہم سے شروع ہوا اور ہم سے چلتا رہے گا، جب تک سلسلہ چلتا رہے گا، علم منتفع ہوگا، ہمارے علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا رہے گا، تو دنیا سے جانے کے بعد بھی عمل اس کا جاری رہے گا. تیسری چیز اصل میں بتانے جاتا ہوں کہ ولد صالح یدعو له، نیک اولاد، تربیت یافتہ اولاد جب گئے ہوئے ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں تو دعا ان سے ضرور کو ملے. تو کم سے کم اولاد کی تربیت اس لیے تو ہم کریں کہ ہمارے بعد کچھ تو دعا کرنے والے تو بنے. صرف دین آ جانے سے ہم یہ نہ سمجھیں کہ سب کچھ ہو جائے گا، بلکہ ہماری زندگی ایک نمونہ بنے اپنے اولاد کے سامنے، تو پھر ہمارے نمونے پر وہ بھی عمل پیدا ہو جاتے. کتنے وہ لوگ ہیں جن کی زندگیاں دین میں گزری تھی، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں دین نہیں. کتنے عالم ہیں جو عالم ہوتے ہوئے ان کی زندگی میں دین نظر نہیں آتا. حفاظ کرام ہیں، ان کی زندگی میں دین نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ساری چیزیں تو میسر تھی، تربیت نہیں. اصل تربیت ماں باپ سے ہونی چاہیے. اللہ والے یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو 2 بچے ہوں، ایک بیٹا ہو اور ایک بیٹی ہو، اور پیسے مختصر ہوں کہ کسی ایک کی تعلیم و تربیت ہو سکتی ہے، تو فرمایا گیا کہ پہلے بیٹی کی تربیت کرو، پہلے بیٹی کی طرف توجہ دو، بعد میں جا کر بیٹے کی طرف توجہ. اس لیے کہ یہ بیٹی تربیت یافتہ ہو تو جس گھر کو جائے گی وہ گھر مدرسہ بن جائے گا، جس گھر جائے گی اس خاندان کی تربیت کرے گی. تو آج ہم دیکھتے ہیں تو ایک تو غفلت مردوں کے ذریعے سے، دوسری غفلت عورتوں کے ذریعے سے. آج عورتوں میں وہ جذبات رہے ہی نہیں کہ اپنے اولاد کو دین دے. وہ بھی جب بچے آنکھ کھولتے ہیں تو انہیں دنیا ہی دینے کی کوشش کرتے ہیں، دنیا کے لیے سب کچھ نچھاور کرنے تیار ہیں، لیکن قرآن کریم سے دور رکھتے ہیں، احادیث مبارکہ سے دور رکھتے ہیں.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے ضروری جتنے معلومات ہوتے ہیں ان معلومات سے بھی دور کرتے ہیں۔ ایک بڑا پڑھا لکھا طبقہ، آپ ان سے پوچھئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش کہاں تھی، آپ نے ہجرت کب فرمائی تھی، فتح مکہ کس کو کہا جاتا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات کے نام کیا ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں کتنی تھیں۔ جب یہ سوالات کریں گے، سوالات ان کے سامنے جوابات نہیں ہیں، یہ تو دور کی بات ہے، ہر دن وضو کیے ہی جا رہے ہیں، ہر دن نماز پڑھتے ہی ہیں، اتنے پوچھیں کہ سہو سجدے جو سہو واجب ہوتا ہے یہ کب واجب ہو جاتا ہے، کتنے غلطیوں کی وجہ سے سہو واجب ہوتا ہے، وضو بناتے ہیں تو وضو کے اندر سنتیں کتنی، نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر اصل فرائض کیا ہے، یہ چیزوں سے ہم بالکل دور ہیں۔ آج بھی اگر ہم ان چیزوں سے دور ہیں تو پھر کب یہ سیکھیں، ہمارے اندر یہ معلومات اور یہ علم کب پیدا ہوگا؟ تو پہلی فرصت علماء کرام سے رابطہ کریں، ایک دن ایک سوال بنا لیں، اس سوال کے تعلق سے علماء کرام کے قریب پہنچ کر ان سے التجا کیجیے کہ روزانہ میرے لیے 5 منٹ دیجیے۔ علماء کا بھی تو یہی رونا ہے، علماء بھی یہی روتے ہیں کہ ہم کہنے کے لیے تیار ہیں، آنے والا کوئی نہیں ہے، پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ روزانہ ہم 5 مرتبہ مسجد داخل ہوتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، کبھی کوئی سوال ہمارے ذہن میں آتا ہی نہیں کہ ہم علماء سے پوچھیں۔ علماء کا ساتھ اتنا مضبوط ہے کہ دنیا میں نہیں، جنت کے فیصلوں کے بعد بھی علماء کا دامن نہیں چھوٹے گا۔ روز محشر جنتی جنت پہنچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ جھانک کر بار بار پوچھیں گے کہ وہ میرے پیارو اور کیا چیز کی ضرورت ہے، اور کیا چیز کی ضرورت ہے، پوچھتے جائیں گے۔ ایک مرتبہ کہیں گے کہ اللہ جتنے وعدے تھے سب کچھ تو مل گئے، اب ہمارے لیے اور کیا چیز کی ضرورت ہے۔ دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، جب بار بار سوال ہوگا، جنتیوں کو بھی فکر لاحق ہوگی کہ ہے کوئی ایک دولت جو ہمیں اب تک نہیں ملی، اب کیا کریں؟ جنتی کہیں گے چلو علماء سے رابطہ کریں، علماء سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا آخر ہم سے جواب طلب کر رہے ہیں۔ علماء سے رابطہ کیا جائے گا، علماء اس وقت حدیث پاک میں ہے، علماء کہیں گے کہ بھائی جنت پہنچ گئے ہیں، مکان پہنچ گئے، اب تک مکین کو دیکھے نہیں، جنت مل گئی ہے، اللہ تعالیٰ کا اب تک دیدار نہیں کیے۔ اللہ تعالیٰ سے کہو کہ یا اللہ ساری دولتیں تو مل گئی، لیکن جس اللہ کی ہم نے آنکھ بند کر کے عبادت کی تھی اس اللہ کا دیدار آج نہ ہو تو پھر کب ہوگا؟ علماء کے کہنے پر اس دن یہ مسئلہ حل ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے کہیں گے حق سبحانہ و تعالیٰ پھر اپنا دیدار کرنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جذبات کو ابتدا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں، صحابہ کرام پریشان، ساروں کے چہروں میں ایک قسم کی پریشانی لاحق ہوتی ہے، پریشانی ظاہر ہو رہی ہے۔ ایک صحابی آگے بڑھتے ہیں، یا رسول اللہ، ہم سے پہلے بہت امتیں جا چکی ہیں، ہدایت یافتہ امتیں دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں، تو جنت کی وہ بھی وارث ہیں، اور سب سے آخری پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم سب سے آخری امت ہے۔ روز محشر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیدار فرمائیں گے تو وہ ساری امتیں سامنے رہیں گی اور ہم سب سے پیچھے رہیں گے، دیدار کیسے ہوگا؟ جنت مل جانے کا یہ مسئلہ اور یہ خوشی نہیں ہے، بلکہ یا اللہ دیدار، یا رسول اللہ دیدار ہمیں کیسے نصیب ہوگا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 14ویں رات کا چاند دیکھتے ہو، سارے لوگ مل کے دیکھتے ہو، کوئی ایک کہتا ہے کہ مجھے چاند نہیں دکھا، ہر ایک تو کہتا ہے کہ مجھے چاند دکھ گیا۔ ویسے روز محشر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیدار فرمائیں گے تو کوئی محروم نہیں رہے گا، ہر ایک دیکھے گا۔ تو بتانا یہ ہے کہ جو زندگی ہماری گزر رہی ہے یہ زندگی کامیابی کی زندگی نہیں ہے، اس کے اندر تبدیلی 10%، 20% نہیں بلکہ 100% لانی چاہیے۔ دین پر ہم عمل پیرا تو ہیں،
لیکن آج ہم نے ہماری نسلوں کو دین دینے کی کوئی فکر نہیں کی ہے۔ یہ فکر ہمارے اندر لاحق ہونی چاہیے، بچوں کے دین کی بھی فکر ہو، اپنی بیوی کے دین کی بھی فکر ہو، بہن بھائی کے بھی دین کی فکر ہو، ساری چیزیں۔ عمرے کے سفر میں ایک صاحب سے ملاقات کی، تو ان صاحب نے ایک عجیب بات کہی۔ میں نے کہا کہ عرب لوگ دیکھو کہ ماشاءاللہ نماز جیسی بھی پڑھے، وضو کیسے بھی کرے، وہ نہیں ہے، لیکن نماز کی پابندی دیکھو کہتی ہے کہ جہاں رہتے ہیں وہیں اذان ہوئی، جا نماز باہر کیا، نماز پڑھے، پھر واپس اپنے کام دھندے میں لگ گئے۔ یہ نماز کی پابندی تمہیں بڑی پیاری لگتی ہے۔ انہوں نے ایک بات مجھے بتائی، کہا کہ میں عرب لوگوں کے درمیان کام کرتا ہوں، اور ہم لوگ جو ہے نمازوں میں غفلت کرتے ہیں۔ تو ایک عرب صاحب نے کہا کہ اچھی بات ہے کہ تم خوش نصیب ہو کہ عربوں میں پیدا نہیں ہوئے۔ ہمارے عرب کے اندر مزاج ہے کہ کوئی بچہ نمازوں کے وقت اگر سو جاتا ہے تو یا تو بیلٹ نکلتے ہیں یا جوتے نکلتے ہیں۔ بچے اگر نماز چھوڑ کے سو جاتے ہیں، چاہے وہ بیمار بھی ہو جائے، جب نماز چھوڑ کے سوتے ہیں تو یا تو بیلٹ نکلتے ہیں یا جوتے اڑتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے کہا کہ تم بھی تو نماز پڑھو نا، نماز کے ساتھ کیوں اتنی غفلت کرتے ہو؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے لیے، رسول کے لیے اور کعبۃ اللہ کے لیے، روضہ اقدس کے لیے جس سرزمین کو چنا ہے کوئی معمولی زمین نہیں۔ وہاں لاکھ جو ہے مغربیت آ جائے پھر بھی دین باقی ہے۔ اور آج ہم دن رات عشق رسول کے ترانے پڑھ رہے ہیں، لیکن ہماری زندگیوں سے دین ختم نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور نسلوں کو دین دینے کا جذبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ دیر ذکر کر لیجیے کچھ وقت۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 إلا الله
ایسی ہے کہ تیرے غضب پر بے قابو ہے۔ اے اللہ رحم فرما دے، کرم فرما دے، فضل کا معاملہ فرما دے، عافیت کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ تقوی کی زندگی نصیب فرما، اے اللہ طہارت والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے قلوب کو مصفہ مزکہ مجلہ بنا دیجیے، اے اللہ ہمارے ظاہر بنا دیجیے، اے اللہ ہمارے باطن کو اس سے بہتر بنا دیجیے۔ اے اللہ دین پر الہ العالمین قائم رہنا نصیب فرما دیجیے، اے اللہ ہدایت دائمہ نصیب فرمائیے، اے اللہ مرتے دم تک دین پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک دنیا میں رہیں دین کے نام لیتا رہیں، جب آخری وقت ہو تو کلمے پر موت نصیب فرما، جب اٹھے تو صلح میں منصور فرما۔ اے اللہ ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک جامع کوثر عطا فرما۔ اے اللہ ہم جنت کے سوالی ہیں، جنت عطا فرما، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، جہنم سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ سنتوں کا ہمیں شیدائی بنا دیجیے، اے اللہ قرآن کریم کے ساتھ ہمیں محبت نصیب فرما، اے اللہ قرآن کریم کے ساتھ ہمیں شغف نصیب فرما، اے اللہ تلاوت کی حلاوت نصیب فرما۔ اے اللہ رمضان المبارک کے اندر جتنے بھی ہم سے اعمال ہوئے ہیں، اے اللہ ان اعمال کو منقطع نہ فرما، اے اللہ ہمیشہ ہمیشہ جاری و ساری فرما دے۔ ہماری زندگیوں میں جو بدلاؤ رمضان المبارک کے اندر تھا، اے اللہ سال بھر بھی ویسا بدلاؤ عطا فرما، اے اللہ ویسے توفیقات عطا فرما، اے اللہ ویسے قبولیت نصیب فرما، ویسے جذبات عطا فرما۔ اے اللہ جو بھی رمضان المبارک کے اندر دعائیں مانگی گئی ہیں، اے اللہ ان دعاؤں کو قبول فرما لے، اے اللہ سال بھر بھی ان کے ثمرات سے مال مال فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں کو اصل صحیح معنی میں مسکن بنا دے، سکون گاہ بنا دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں کے اندر دین عطا فرما، اے اللہ عورتوں میں حیا نصیب فرما، پاکدامنی نصیب فرما، اے اللہ بچوں کے اندر اطاعت نصیب فرما، فرما برداری نصیب فرما، اے اللہ ہماری زندگیوں میں خوف خدا نصیب فرما، تقوی نصیب فرما، اے اللہ اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما، اے اللہ والوں کا دامن تھام کر زندگی گزارنا نصیب فرما۔ اے اللہ ماننا تو کسی کا ہے ہی، دامن تھامنا تو کسی کا ہے ہی، اے اللہ شیطان کی اے اللہ ماننے سے ہماری حفاظت فرما لے، شیطان کا دامن تھامنے سے ہماری حفاظت فرما لے، اے اللہ والوں کا دامن تھام کر زندگی گزارنا نصیب فرما، اے اللہ علماء کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں جو پریشان بندے ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما دے، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، اے اللہ حلال روزی عطا فرما، کافی و وافی روزی عطا فرما، اے اللہ حرام روزی سے حرام لوگوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ بہت بندے وہ بھی ہیں جو کورٹ کچہری کے مسئلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی کامیابی کے فیصلے فرما، اے اللہ جن بندوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اے اللہ ان کے جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، جو کہنے سے رہ گئے ہیں ان کے لیے بھی الہ العالمین کامیابی کے فیصلے فرما، اے اللہ ہم تمام حاضرین کو قبول فرما، اے اللہ جو بھی کہا سنا ہے الہ العالمین عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ایمان کا نور عطا فرما، اے اللہ اعمال صالحہ کی قبولیت کے فیصلے فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، اے اللہ جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما، جن کے والدین باحیات ہیں ان کے سایوں کو الہ العالمین ان کے سروں پر تادیر باقی رکھے، اے اللہ جو مانگے وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم اغفر لأمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انصر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا سيد العالمين حبيب محمد وآله وصحبه أجمعين آمين برحمة الله.